اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، ان کو دعوت دیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے. محترم سامعین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک بڑا مبارک کام ہے. یعنی آپ اللہ کی نافرمانی کہیں دیکھیں تو وہاں آپ تکلیف میں آ جائیں اور اپنا کردار ادا کریں، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کے لیے اور اللہ کی فرما برداری پر آمادہ کرنے کے لیے. اللہ کی حدود کی پامالیاں جب ہوں تو وہاں آپ تکلیف میں ہوں اور وہاں آپ اپنا کردار ادا کریں. لوگ نیکی سے منہ موڑ لیں تو آپ اپنا کردار ادا کریں لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے. یہ نبیوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے اور یہ امت کا کام ہے. یہ ہر فرد کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف آمادہ کرے، بلائے اور برائی سے روکے. اور اس کا اجر ہے اللہ کے ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ. جب کوئی شخص کسی کو نیکی پر لگاتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کفاعلہ، تو ایسی ہے جیسے خود نیکی کر رہا ہے. یعنی آپ نے کسی کو سیدھے راہ پہ لگا دیا، کسی کی اصلاح کر دی اور وہ اب سیدھے راستے پہ چل پڑا ہے، اب وہ نیکی کی راہ پہ چل پڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر چل پڑا ہے، تو اس کو تو نیکی ملنی ہے. چونکہ آپ نے محنت کی، چونکہ آپ نے آمادہ کیا، چونکہ آپ نے اپنی صلاحیت لگائی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے. اور وہ اجر کیسا ہے؟ جیسے یہ نیکی آپ کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہا، اتنا ہی اجر ہے کہ گویا کہ یہ نیکی آپ کر رہے ہیں. اور ہمارے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے ہاں یہ نیکی کا کام ہوتا ہے. یہ ممبر و محراب سے بھی ہوتا ہے اور ہمارے بزرگ، ہمارے نمازی، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. جہاں دیکھا وہاں یہ بات کہہ دیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں دیکھا کہ کوئی شخص نماز کی طرف نہیں آ رہا تو اس کو دعوت دے دی کہ نماز فرض ہے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے اور نماز کو چھوڑنا ناکامی ہے، نماز کی ادائیگی ہی کامیابی ہے. نماز اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ سمجھاتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے چند باتیں اس مناسبت سے کہ جب کوئی شخص کسی کی اصلاح کرے، جب کوئی کسی کو نیکی کا حکم دے اور جب کوئی کسی کو برائی سے روکے تو وہ کیسے روکے. وہ جب نیکی کا حکم دے تو وہ کیسے حکم دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیعت کی اس بات پر کہ میں نماز قائم کروں گا، اور اس بات پر بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا، اور اس بات پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا۔ خیر خواہی اتنا مبارک کام ہے کہ جہاں اصلاح ہو جاتی ہے وہاں دلوں میں الفتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اخوت جو اسلام چاہتا ہے، ہمدردی، دل جڑتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ تو جب آپ کسی کو، میں یا آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تو اس وقت جو بات بنیادی طور پہ اور مرکزی اعتبار سے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ خیر خواہی ہونی چاہیے، سراسر خیر خواہی، اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی بات کو کھول دیتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کی خیر خواہی کرنے جائیں تو اس وقت میرا اخلاص یہ ہو، میری نیت یہ ہو کہ میں اس بندے کو دین پر لا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر لا رہا ہوں، اور میرے پیش نظر سوائے اللہ کی رضا کے اور اپنے بھائی کی خیر خواہی کے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ دوسری کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہماری مساجد کا ماحول ہے، ہمارے دیندار، اور عمومی طور پہ تو ہم تمام کی یہی حالت ہے، لیکن ہمارے دیندار دوست اور بھائی اور بزرگ، ان میں یہ کہیں نہ کہیں کوتاہی موجود ہے کہ جب خیر خواہی کی طرف جاتے ہیں، جب کسی کی اصلاح کی طرف جاتے ہیں، تو اس وقت خیر خواہی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی خیر خواہی کی جاتی ہے اس کی عزت بھی اچھالی جاتی ہے، اس کے عیوب بھی سامنے لائے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کی برائی کو اور اس کے عیوب کو لوگوں کو بیان بھی کیا جاتا ہے، اور بڑی بلند آواز سے یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور احساس اور محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہاں خیر خواہی بھی شاید مطلوب ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ مطلوب ہے، کوئی برتری کا احساس جتلانا مقصود ہے، شاید یہ بتلانا مقصود ہے کہ میں نیکی اور تقوی میں زیادہ ہوں، شاید یہ بتلانا مقصود ہے کہ میرا علم زیادہ ہے، میں دین کو اچھا جانتا ہوں، یہ نہیں جانتا۔ اپنا روب، اپنی بڑھوتری، اپنی برتری، اپنی عقل مندی، اپنا دین، اپنا تقوی، شاید کہیں نہ کہیں اس کو نمایاں کرنا بھی مقصد ہے۔ تو جب خیر خواہی ہے تو خیر خواہی میں پوری طور پہ وہ خیر خواہی ہونی چاہیے، اس میں شر نہیں آنا چاہیے، اور یہ شر ہے۔ اگر کہیں یہ بات آتی ہے، اللہ مجھے اور آپ تمام کو، اگر ہم میں یہ کوتاہی موجود ہے تو اللہ ہم سے درگزر فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ یہ شر ہے کہ ہم نے کسی بھائی میں کوئی عیب دیکھا، ہم نے اپنے کسی بھائی میں کوئی ایسی چیز دیکھی جو دین سے ہٹ کے ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹی ہوئی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے اس بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھوں، اس کو ایک طرف لے جاؤں، اس کے پاس بیٹھ جاؤں، اس سے سرگوشی کروں، اس کو چائے پہ بٹھا دوں، اس کو میں کھانا کھلا دوں، اپنے پاس بٹھاؤں، اپنے قریب کروں، اور الگ سے پوری رازداری سے اس کو یہ بتاؤں کہ آپ کا یہ جو عمل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے یہ سارے اعمال اچھے ہیں، لیکن یہ جو کوتاہی ہے یہ کوتاہی ہے، اسے دور کرنا ہے۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ نصیحت ہے،
اور اگر معاملہ یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص یہاں اس صف میں بیٹھا ہو مسجد میں اور کوئی غلطی کرے اور ساتھ والے ساتھی یا دوست وہ بلند آواز میں 150 افراد کی موجودگی میں اس کو بتائیں کہ تم کیا غلط کر رہے ہو، کیسے ہونا چاہیے تھا، تم نے کیوں یہ غلط کیا، یا پھر یہاں بات ہو تو یہ یہاں سے اصلاح کرنے والے دوست، نصیحت کرنے والے دوست باہر نکلتے نکلتے جو راستے میں ملتا ہے اس کو بتاتے جا رہے ہیں کہ فلاں یوں کر رہا تھا، میں نے یوں بتایا ہے، یوں کرنا چاہیے تھا. یہاں سے شروع ہو کہ وہ جب تک کوئی شخص ملنا ختم نہ ہو جائے تب تک اگر ہر بندے کو یہ بتایا جائے کہ میں نے آج کیا نصیحت کی ہے اور کس کو کی ہے اور وہ کیا کر رہا تھا، تو یہ تو شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو عزت اچھال رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جب اللہ کی اطاعت، اس کے نبی کی اطاعت کرتا ہے اور مقصود یہی ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، مرکزی چیز یہی ہوتی ہے ذہن میں کہ اللہ کیسے راضی ہوں. لیکن انسان گناہوں سے کبھی کبھار اس لیے بھی بچتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگ آگاہ نہ ہو جائیں، لوگوں کو میری اس کمزوری کا پتہ نہ چل جائے، اس کوتاہی کا پتہ نہ چل جائے کہ یہ میری کوتاہی ہے، یہ معلوم نہ ہو جائے. اس لیے بھی لوگ گناہوں سے رکتے ہیں. اور اگر ایک شخص میں کوتاہی ہو اور وہ ڈرتا پھرتا ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اور نصیحت کرنے والے سارے لوگوں کو بتائیں کہ اس میں کیا کوتاہی ہے، کیا برائی ہے، تو آپ نے تو اس کا حجاب ختم نہیں کر دیا. جو حجاب تھا کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، آپ نے حجاب ختم کر دیا. ایک اعتبار سے، ایک پہلو سے گویا کہ آپ نے تو اس کو شیر بنا دیا ہے کہ اب تو جو جس بات کا تمہیں ڈر تھا وہ ڈر تو ختم ہو چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، عیب جو ہے نا، عیب اور اس کو مشتہر کرنا، اس کو پھیلانا، یعنی آپ اندازہ تو کریں کہ جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تب وہ یہ احساس کر لے کہ جو میری شخصیت کا عیب ہے، جو میری کمزوری ہے، کیا میں چاہوں گا کہ میں نعیم کی کمزوری یہ تمام میرے بزرگوں اور بھائیوں کو پتہ چلے؟ کیا میں یہ چاہوں گا؟ نہیں چاہوں گا. آپ نہیں چاہیں گے. جب میں نہیں چاہوں گا تو میں یہاں ایک بھائی کے عیب کو کیوں سب کے سامنے رکھوں؟ میں کیوں رکھنا چاہتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا، اور یہ دعوت اور نصیحت اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے رکاوٹ بھی ہے، تو میں کیوں کرتا ہوں یہ؟ اور پھر جس کے عیب کو، جس کے گناہ کو، جس کی برائی کو سامنے لایا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک چیز ہے، وہاں سے بھی رد عمل آتا ہے، اور وہ شخص رد عمل دیتا ہے. وہ نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے وہ رد عمل دیتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ میں صحیح ہوں. یا تو وہ اڑ جاتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، تم ٹھیک نہیں کر رہے، یا وہ پلٹ کے وار کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے نیک ہو، تمہارے اندر کوئی برائی نہیں ہے، فلاں فلاں برائیاں تمہارے اندر بھی موجود ہیں، رد عمل دیتا ہے. اور جب یہ شخص رد عمل دیتا ہے تو پھر جو نصیحت کرنے والا ہے پھر وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کے اطمینان دلاتا ہے کہ سچ ہوتا ہی کڑوا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ میرا انداز ٹھیک نہیں تھا، میں نے حکمت کو ملحوظ نہیں رکھا، دعوت دیتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے میں نے اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کیا. تو رد عمل کے طور پہ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے سچ بولا ہے، چونکہ میں نے صحیح بات کی ہے، یہ تو ہوتی کڑوی ہے، سچ ہوتا ہی کڑوا ہے، یہ لگتا ہی برا ہے. گویا کہ اس شخص کا جو رد عمل تھا یہ میرے سچ کی وجہ سے تھا، یہ میری اچھائی کی وجہ سے تھا. گویا کہ جو میرا غلط طریقہ کار تھا، جو میرا غلط انداز تھا، اس کو میں نے سچ جیسی خوبی کے اندر لپیٹ کے
اس کو خلاف کے طور پہ اس کے اندر لپیٹ لیا سچ کے اندر، اور اپنے غلط انداز کو سچ کے ساتھ ملا کے درست بنانا چاہا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی کو نصیحت کریں، جب بھی کسی کو دیکھیں، نصیحت میں اور تانے میں فرق ہوتا ہے، اور ہم بالعموم تمام نہیں، ہمارے بہت دائی اور اچھے بزرگ، ہمارے دوست بڑے نرمی سے، بڑی محبت سے دعوت دینے والے، اصلاح کرنے والے موجود ہیں، لیکن اس ایک انداز کی بات کر رہا ہوں جو کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اصلاح کی بجائے تانا دیتے ہیں۔ اصلاح میں اور تانے میں فرق ہے۔ تانا دیا جاتا ہے کسی کی عزت کو تاتار کرنے کے لیے، کسی کے عیوب کو سامنے لانے کے لیے، کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے، جبکہ نصیحت کی جاتی ہے کسی کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے، نصیحت کی جاتی ہے کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، کمزوریوں کے دوبارہ نہ ہونے کے لیے۔ میری کوئی نصیحت کرتا ہے، مجھے کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرے گا کہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ نہیں میں یہ کمزوری ہو اور یہ لوگوں کے سامنے آتی رہے۔ وہ میری کمزوریاں چھپانا چاہتا ہے، وہ میری کمزوریاں ہٹانا چاہتا ہے، وہ میری عزت کا دفاع کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے معزز دیکھنا چاہتا ہے، عزت والا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ میرے ساتھ بھائی چارے کا، اخوت کا، درد مندی کا، احساس کا رویہ رکھتا ہے۔ اور نصیحت میں یہ جذبہ ملحوظ رہنا چاہیے، اور یہ جذبہ بنیاد ہونی چاہیے کہ میرے بھائی کی عزت، میرے بھائی کا دین، میرے بھائی کی کامیابی، میرے بھائی کی آخرت، مجھے اس کا درد ہے۔ جب یہ درد لے کے آپ بات کریں اور نصیحت کریں تو یہ نصیحت ہے، اور اگر یہ درد نہیں ہے تو پھر وہ نصیحت نہیں ہے، پھر وہ باقی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، کہ وہ آپ اپنا دین بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ اپنی نیکی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی سمجھداری اور عقل مندی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ کر لیں، لیکن وہ نصیحت نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ احساس دے دیں کہ آپ اچھے آدمی نہیں ہیں، اور یہ احساس صرف اسی بندے کو نہیں دیا بلکہ پاس کھڑے تمام افراد کو دلا دیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ مطلب کہ میرے بھائی کا مجھ پر حق ہے اور میں نے اس حق کو ادا کرنا ہے۔ میرا بھائی اگر سیدھے راہ سے ہٹتا ہے تو میں نے سیدھے راہ پہ اس کو لے کے آنا ہے، میں نے یہ اپنا حق پورا کرنا ہے اپنے بھائی کے حوالے سے۔ یہ نصیحت ہے، یہ خیر خواہی ہے، میں نے اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں، یہ خیر خواہی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ اور حکمرانوں کی جو اچھی باتیں ہیں، جو دین کی باتیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی باتیں ہیں، ان کو ماننا ہے، اور جو اس سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں ان کو نہیں ماننا، اور نرمی سے ان کو سمجھانا ہے۔ اور عام مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی ہے۔ تو جب نصیحت میں جب منفیت آ جاتی ہے، جب اس میں نیگیٹیوٹی آتی ہے، تو نصیحت اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر کوئی شخص کسی کو آر دلاتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اس کی ایک زندگی تھی، غفلت کی زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے زندگی گزار دی، لیکن کسی ایک وقت میں کسی بات نے کلک کیا اور وہ شخص اپنی زندگی سے تائب ہو گیا، اس نے اللہ کی فرما برداری والی زندگی کا انتخاب کیا اور اس پہ چلنے لگا،
ہم اس کو بھی تانے دیتے ہیں. دیکھا ہے میں تو کتنا نیک ہے, میں جانتا ہوں تیرے ماضی کو, مجھ سے زیادہ کون واقف ہے تیرے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب, جس شخص نے اپنے کسی بھائی کو اس کے گناہ پر شرم دلائی, آر دلائی, لم یمت حتی یعملہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وہ گناہ کرتا تھا اور وہ تائب ہوا, اس نے اس کو چھوڑا, لیکن ایک دوسرا اٹھا, اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی کیا تھی, میرے سامنے آر دلائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آر دلانے والا شخص تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس طرح کا کام نہیں کر لے گا, اس طرح کا گناہ نہیں کر لے گا. یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نصیحت کرتے ہوئے رکاوٹیں کہاں پہ آتی ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مانتے, میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں, بات نہیں مانتے. اصل میں ترشی ہے, ہمارے لہجوں میں سختی ہے, ترشی ہے, وہ اپنائیت نہیں ہے, وہ اخلاص نہیں ہے, وہ محبت نہیں ہے, وہ خیر خواہی نہیں ہے. ورنہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کبھی اس کو آزمائیے, کوئی شخص اس کو الگ سے بٹھا کے اس کی جو خوبیاں ہیں اس کا اظہار کیجئے اس کے سامنے, اور پھر جو اس کی کوتاہی ہے اس کا بھی اس کے سامنے رکھیے. وہ کبھی نہیں کہے گا یہ میری کوتاہی نہیں ہے, خبردار جو میرے ساتھ بات کی تو آپ غلط کہہ رہے, نہیں کہے گا. وہ اس کو مانے گا, اور وہ اس کو مانے گا بھی, اور وہ وعدہ بھی کرے گا کہ ہاں میں اس کی کوشش کرتا ہوں. بس اوقات عادتیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وہ عادتیں چھوٹتے وقت لیتی ہیں. یعنی وہ ایک لمبے عرصے سے وہ طبیعت کا یوں حصہ بنتی ہیں, وہ عادت اتنی چپک جاتی ہے شخصیت کے ساتھ کہ اس کو آپ آج الگ کرنا چاہیں تو وہ فوری الگ نہیں ہوتی. آج کوشش کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ جیسے وہ آپ کی طبیعت کا حصہ بنی تھی ویسے ہی وہ الگ ہوگی. اللہ ماشاء اللہ, یا آپ کا عزم بہت پختہ ہو, آپ بہت زیادہ کوشش کریں تو اس کو جلدی ختم کر لیں. تو آپ کبھی ایک انداز یہ ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک انداز یہ ہے کہ آپ برسر عام بات کریں, سب کے سامنے ذکر کریں, 4-6 افراد بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, تو آپ نصیحت شروع کریں. آپ کہیں کہ تم یہ بھی نہیں کرتے, تم یہ بھی نہیں کرتے, تم یہ بھی نہیں کرتے, تم یہ کیوں کرتے ہو, یہ کیوں کرتے ہو, تم یہ کیوں کرتے ہو. اس نصیحت میں اور اس نصیحت میں فرق ہے. اس نصیحت میں یہ عنصر شامل ہے کہ آپ 4-6 افراد کے سامنے اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں, یا آپ نہیں بھی چاہتے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے, آپ کی نیت نہیں بھی ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کا ایک عیب چھپایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے. آج جو عیب چھپائے گا, اور آپ اندازہ کریں, آپ تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی جزا ہے, یہ کتنا بڑا معاوضہ ہے, یہ کتنا بڑا اجر ہے. یعنی جب کل کائنات سامنے ہوگی, جب میرے خاندان میرے سامنے ہوگا, جب میرے دوست احباب میرے سامنے ہوں گے, جب میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے میرے سامنے ہوں گے, وہ تمام افراد جن کا میرے بارے میں بڑا اچھا تاثر ہے وہ میرے سامنے ہوں گے, اور میری کوتاہیاں وہاں موجود ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ وہ اس لیے چھپا لیں کہ میں نے دنیا میں لوگوں کے عیوب چھپائے تھے, تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی. اندازہ تو کریں. آخرت میں بھی فائدہ اور یہاں بھی فائدہ. جس کے عیوب چھپائیں گے اس سے آپ کا تعلق بنے گا, اس سے آپ کی محبت بڑھے گی, اس سے اخوت کا رشتہ قائم ہوگا. اس لیے یہ جو انداز اور رویہ ہے کہ ہم نے نصیحت جب کرنی ہے تو اس وقت ہٹ کرنا ہے,
اس وقت کسی شخص کی عزت کو اچھالنا ہے، یہ نصیحت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں کہ لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی برائی پر خوش ہوتا ہے، کسی میں کوئی برائی دیکھی تو اس پر خوشی کا اظہار کیا، وہ مزے لے لے کے دوستوں کو بتایا کہ فلاں میں کیا برائی تھی، میں نے کیا دیکھا، میں نے فلاں کے بارے میں کیا سنا۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ کوئی سکینڈل کسی سیاستدان کا، کسی معروف شخصیت کا، دنیا ڈھونڈتی پھرتی ہے، تلاش کرتی پھرتی ہے، مجھے بھی بتائیں کیا ہوا ہے، مجھے بھی دکھائیں کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی پر خوشی مناتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر دیں اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس پہ مبتلا کر دیں۔ مسلمان بھائی کی عزت، مسلمان بھائی سے رشتہ، یہ اخوت کا رشتہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بھائی، میرا بیٹا، میری اولاد، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو، کیا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آ کے آپ سب لوگوں کو بتاؤں کہ میرے بیٹے میں کیا برائیاں ہیں، اور میں اس کو آسان کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے؟ بیٹے کو چھوڑے، بیٹی کی بات کر لیں، میری بیٹی سے، کسی کی بیٹی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کردار کی بات ہو جائے، تو کیا ہم چھپاتے نہیں پھرتے؟ چھپاتے پھرتے ہیں نا۔ اس کو بھی نہ پتہ چلے، اس کو بھی نہ پتہ چلے، اس کو چل گیا تو سب کو چل جائے گا، کسی کو نہ پتہ چلے۔ اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی کی عزت اچھالی جائے۔ آپ بیٹی کی عزت میں اپنی عزت دیکھتے ہیں، بیٹے کی عزت میں اپنی عزت دیکھتے ہیں، تو بھائی آپ کو اور مجھے اپنے مسلمان بھائی کی عزت میں اپنی عزت دیکھنی چاہیے۔ میرا بھائی میری عزت ہے، اس کی عزت کا دفاع مجھ پر لازم ہے۔ اگر کہیں اس کے عیوب کے بارے میں بات ہوتی ہو تو میں اس کا دفاع کروں، میں سامنے کھڑا ہو جاؤں، میں حصہ نہ بن جاؤں اس کی عزت کو تاتار کرنے میں۔ اور پھر بسا اوقات یوں ہوتا ہے ہمارے سمجھنے سمجھانے میں، نصیحت کرنے میں، بسا اوقات جیسے میں نے عرض کیا کہ غلطی سمجھنے کی ہے، لیکن وہ اس کو بھی پلٹا کے اس پہ ڈالتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ سمجھنے والے کی غلطی ہے، یہ اس کے رویے کا مسئلہ ہے۔ جب وہ رد عمل دیا تو میں نے کہا نہیں، چونکہ میں نے سچ بولا تو سچ چونکہ کڑوا ہوتا ہے تو اس کو کڑوا لگا ہے۔ مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے دعوت کا جو طریقہ تھا، نصیحت کا جو انداز تھا، حکمت سے جو بات کرنا تھی، میں نے وہ نہیں کی، مجھے یہ خیال نہیں آیا۔ تو ایک شاعر یہ کہتا ہے فَكَم مِّنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ، کہتا ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو صحیح بات پہ بھی عیب لگا رہے ہوتے ہیں، اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرے پر عیب لگا رہے ہوتے ہیں حالانکہ مسئلہ ان کی اپنے فہم کا ہوتا ہے، سمجھ ان کو خود نہیں آئی ہوتی، اور یہ بات دوسرے پہ پلٹا کے پھینک رہے ہیں، اپنے آپ کی بجائے دوسرے پہ پلٹا رہے ہیں، اور مسئلہ اپنی تفہیم کا ہے، مسئلہ اپنی ذات کا ہے۔ تو بہر صورت ایک مسلمان کو جب نصیحت کریں تو اس کو یوں سمجھیں کہ وہ آپ کا اپنا ہے، وہ فرد ہے آپ کے گھر کا، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ بیٹا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی ہوتا ہے، اور وہ اسی نصیحت کا حقدار ہے جیسی نصیحت آپ اپنی اولاد کو کرتے ہیں، وہ اسی دفاع کا حقدار ہے جس دفاع کا آپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے ابھی 2-4 دن پہلے ایک شادی میں تھا تو وہاں 2 نوجوان لڑنا شروع ہو گیا۔ اب یقین کریں وہ ساری ایک ہی ظاہر فیملی تھی، ایک ہی خاندان تھا، 2 افراد لڑے ہیں، تو کسی نے جا کے، بزرگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، سارے لوگ تھے، کسی نے جا کے نہیں پوچھا کہ ہاں پہلے بتاؤ بات کیا ہے، اور کہا کہ نہیں یہ میرے بیٹے نے یہاں زیادتی کی ہے، بیٹا تم نے زیادتی کی ہے،
وہاں سارے یہ پوچھنے والے تھے کہ بتاؤ کون تھا جس نے تمہیں یہ کہا؟ وہ کون ہے جو تم سے لڑا ہے؟ وہ کون ہے جس نے اتنی جرت کی ہے؟ یعنی ایک مسلمان اپنے بھائی کو بھائی سمجھے، خونی بھائی کو بھائی سمجھے، اولاد کو اولاد سمجھے، مسلمان بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، دشمن سمجھتا ہے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا بیٹا اپنا بھائی غلط کر رہا ہے تو آپ اس سے کہیں، آپ دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو باہر صورت آج کی بات، وقت ختم ہو گیا، اتنی ہی بات ہے، اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ نصیحت، امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک مبارک کام ہے، اور اس کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی دیکھیں تو روکیں، کہیں لوگ نیکی سے ہٹ رہے ہیں تو نیکی کی طرف آمادہ کریں۔ میرا اور آپ کا یہ فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنے بھائی کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ مجھے اپنے بھائی کے عیوب کو اچھالنا نہیں ہے، اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لانا، انہیں چھپانا ہے، اس کی عزت کے لیے ڈھال بننا ہے، اس کی عزت کا دفاع کرنا ہے، اور ساتھ اصلاح کرنی ہے۔ اس کی عزت کو تاتار کر کے اصلاح نہیں کرنی، اس کی عزت کو اچھال کے اصلاح نہیں کرنی، اس کی عزت کا دفاع کر کے نصیحت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔